أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ کثیرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے اپنے کلام کے ساتھ جڑنے اور مل بیٹھ کر سیکھنے کا موقع دیا. ذوالحجہ کے دن گزر گئے، عید آئی چلی گئی، اور ایسے ہی زندگی اور وقت ہمارا گزرتا جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور کچھ لوگ پلاننگز کرتے کرتے ہی وقت گزار گئے ہوں گے. ہماری زندگی کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. کچھ لوگ عمل میں جتے ہوئے ہیں، عمل کرتے جا رہے ہیں، اور کچھ صرف پلاننگز ہی کرتے رہ جاتے ہیں، امیدیں، خواہشیں، آرزوئیں رکھتے ہوئے ایسے کرنا چاہیے، ایسے کریں گے، کوئی ایسا وقت ہو. اور کیا ہوتا ہے کہ ہم لمبے لمبے پلانز بناتے ہیں، اونچے اونچے، زیادہ زیادہ سارے والے، کہ اب میں نے روز 1 گھنٹہ بیٹھ کر یہ کام کرنا ہے. نہ وہ 1 گھنٹہ ملا، نہ میرا کام ہوا. روز میں نے اتنا سارا پڑھنا ہے، روز میں نے اتنے سارے نفل پڑھنے ہیں، اب میں نے فلاں 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 چیز کی تسبیح کرنی ہے. اور اینڈ کس چیز پر ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو پاتا. تو بیبی سٹیپس لینا، اور ان بیبی سٹیپس کو لیتے لیتے آگے بڑھنا، اصل کامیابی یہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ اعمال وہی ہیں جو چاہے تھوڑے ہوں لیکن مسلسل کیے جائیں. مسلسل کوشش ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے 2 نفل کو اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں، ایک تسبیح کو اپنی روٹین میں ایڈ کریں، اور آہستہ 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 بڑھیں. انشاءاللہ آج ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی اور چیزوں کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ ہماری ابھی لاسٹ 2 تفاسیر کی جو ڈسکشن رہتی ہے وہ انشاءاللہ آج ہوگی. ایک غور و فکر سے متعلق جو ہمارا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت سے متعلق کچھ پوائنٹس، انشاءاللہ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے حج اور عمرے کے مسائل کے اعتبار سے کچھ جو مسائل رہ گئے ہیں اہم، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. حج کا موسم تو گزر گیا، لیکن عمرہ پورا سال ہی ہوتا رہتا ہے، اور اس سے متعلق بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کلیئر ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو اچھے انداز میں پورا کر سکیں. آج کے جو ہمارے حج اور عمرے کے مسائل میں ٹاپکس ہیں وہ ہیں بچے کا حج، یعنی اگر بچہ حج کرے گا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا، اور دوسرا اگر کسی دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ ادا کیا جائے تو اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے. بچے کا حج، نابالغ بچوں کو حج کروانا چاہیے، اس کا ثواب بچے کے علاوہ والدین کو بھی ملتا ہے. اور اس میں ہرگز نہ رہے کہ ابھی تو یہ بالغ نہیں ہوا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، یا اس کو عمرہ کرانے کا کیا فائدہ ہے، جب بالغ ہوگا تو اس وقت جائے، اس وقت کرے. اس کو ضرور ایکسپیرینس دیں، سکھائیں، بتائیں اگر آپ کروا سکتے ہیں تو. جس طرح حدیث میں آتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحہ کے مقام پر ایک قافلے سے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم مسلمان ہیں. پھر قافلے والوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. قافلے میں سے ایک خاتون اپنے بچے کو اٹھا لائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس بچے کا حج ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو جائے گا، اور ثواب تمہیں ملے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ماں کو کیوں ثواب ملے گا یا والدین کو کیوں ملے گا؟ کیونکہ وہ تو بچہ ہے، اس کی ساری ایفرٹس، اس کو سارا کروانا سب کچھ والدین کر رہے ہوں گے نا، اور اس کے ساتھ جو مشقت ہوگی وہ الگ سے ہوگی، تو اس کا اجر بھی والدین کے لیے لکھا گیا ہے، بچے کو بھی ساتھ ملے گا. تو اس صورت میں بچہ اگر سمجھدار ہو، یعنی تھوڑا سا بڑا ہو، تو اس کو احرام کی چادریں پہنانی چاہیے.
اگر بہت کمسن یا شیرخوار بہت چھوٹا سا ہے تو اس کو سلے ہوئے کپڑے اتار کر بس ایک چادر میں بھی لپیٹ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ڈائپر وغیرہ لگایا جائے گا، یہ کہیں پر کوئی وہ نہیں ہے کہ کچھ اور نہیں پہنا جائے گا۔ اور بچے کی طرف سے جو بڑے ہیں وہ تلبیہ پکاریں گے، یہ جب وہ اپنی پکارے ہیں تو بچے کی طرف سے بھی اس کی نیت بھی ساتھ رکھیں گے۔ ایسے ہی طواف سے ہی کرتے ہوئے بھی اس کو ساتھ جس طرح ساتھ اسٹرولر میں رکھا ہوا ہے، جس بھی طرح رکھا ہوا ہے، اس کی طرف سے جو شعور والا بچہ ہے اس سے تو کہیں گے کہ وہ خود نفل ادا کر لے مقام ابراہیم پہ جس طرح، اور اس کو پڑھائی جائے گی نماز۔ اور جو چھوٹا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ایسی کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے ہی بچے کے بال کاٹنا اور سب کچھ کیا جائے گا، اور اس کا بھی وہ حج پورا پراپر ادا ہوگا۔ بچے کی طرف سے احرام کی خلاف ورزی یا کسی دوسری غلطی پر کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے نا، اس کو تو پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ ایسا کر لیتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے احرام کی حالت میں، تو اس میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ بچپن میں حج کرنے والے بچوں کو بلوغت کے بعد حج فرض ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو استطاعت ملنے پر اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے، اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد کیا گیا تو اسے استطاعت ملنے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو کیا کوشش ہونی چاہیے کہ حج کروا دیں، لیکن بچے کو جب وہ بالغ ہوگا اور اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پہ دوبارہ حج فرض ہو، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں فرض ہوگا۔ دوسروں کی طرف سے حج یا عمرہ کرنے کے مسائل۔ زندہ آدمی کی طرف سے حج کرنا، یعنی کوئی زندہ ہے اگر تو کیا اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، اور اس کو حج بدل کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے اس نے خود پہلے اپنا حج، فرض حج یعنی جو اصل میں حج ہے وہ ادا کیا ہوا ہو۔ صاحب استطاعت کوئی شخص ہے، یعنی اس کے پاس مال ہے لیکن وہ بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہے، مفلوج ہے، یعنی کوئی ایسا مرض اس کو لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ خود نہیں کر سکتا، تو اپنے مال میں سے کسی ایسے شخص کو حج ادا کرا دے جو پہلے اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو، تو اس معذور شخص کا حج ادا ہو جائے گا، اور اس حج کو حج بدل کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی دوسرے زندہ شخص کی طرف سے نفلی حج ادا کرے، ٹھیک ہے، یہ نفلی حج کی بات ہو رہی ہے، ایک شخص کے پاس مال ہے، وہ حج کے لیے جاتا ہے اور وہ نفلی حج ہے، وہ اپنا کر چکا ہے، اور جس کی طرف سے اب وہ کرنے لگا ہے وہ اس نے بھی اپنا کیا ہوا ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی نفلی حج ادا کرے تو اس کا اجر و ثواب حج ادا کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا گیا ہے دونوں کو ملے گا، دونوں کے لیے اس کا اجر ہے۔ کب؟ جبکہ نفلی ادا کیا جا رہا ہے، تو زندہ شخص کی طرف سے جو صحیح سلامت بھی کوئی ہے، کچھ بھی کسی بھی انداز میں آپ اپنی نیت کے ساتھ اس کی بھی کر سکتے ہیں۔ عورت مرد کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ قبیلہ خدم کی ایک عورت حاضر ہوئی اور مسئلہ پوچھنے لگی۔ فضل بن عباس اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل بن عباس کو دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا۔ اس عورت نے عرض کیا، یعنی اس روایت میں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان کی ایک دوسرے کی طرف وہ متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چہرہ پھیر دیا، جس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ غیر محرم کو گھورنا یا دیکھنا نہیں چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، بات کرتے ہوئے بھی اپنی نگاہ نیچے رکھنی چاہیے۔ جس طرح اکثر شاپس پہ جاتے ہیں یا کچھ اور مردوں کے ساتھ باہر ڈیلنگ ہوتی ہے، اس میں عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور اگر مرد ہے اور وہ کر سکتا ہے تو دونوں کے لیے نگاہیں نیچی رکھنے کا بہرحال حکم ہے، تو جتنا ہو سکے اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ بہرحال اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، میرا باپ بوڑھا ہے، سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کر سکتی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को शुभरुमा से लब्बैक कहते सुना, तो पूछा शुभरुमा कौन है? उसने अर्ज किया मेरा भाई, या कहा मेरा करीबी रिश्तेदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तूने अपना हज किया है? उसने अर्ज किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले अपना हज अदा करो, फिर शुभरुमा की तरफ से करना। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। यानी पहले अपना हज इस साल अदा करो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दफा अपना रुकन अदा करें, फिर आप दूसरे की तरफ से रुकन अदा करें। अपना हज पूरा करना है, उसके बाद दूसरे की तरफ से हज किया जा सकता है। जिंदा साहिब इस्तात और सेहतमंद आदमी की तरफ से हज बदल अदा करना सुन्नत से साबित नहीं है। हज बदल कौन सा है? जो कि फर्ज हज है। हज बदल में मिकात पर पहुंचकर एहराम बांधते वक्त हज करवाने वाले का नाम लेना चाहिए, लेकिन अगर याद ना रहे तो हज में कोई नुक्स वाक़या नहीं होगा। किसी दूसरे शख्स की तरफ से उम्रा या हज अदा करने की नीयत से एहराम बांध लिया जाए तो फिर उस उम्रे या हज को किसी तीसरे शख्स के नाम से अदा करना जायज नहीं है। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि जिस तरह हम उम्रा करने के लिए जाते हैं और अक्सर लोग रोज मस्जिद आयशा से जाके कर रहे होते हैं, बहरहाल उसकी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक सूरत में ही है कि अगर आप मेंसेस की हालत में थे जब आप पहुंचे वहां पर और आप शुरू का जो अ, हज के लिए पहुंचते हैं उस वक्त उम्रा नहीं कर सके, या जो उम्रे के लिए गए हैं वो नहीं अदा कर सके, तो वहां से वो औरत पहन कर आएगी और अपना अदा कर देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ही सफर में कई उम्रे करना साबित नहीं है। बहरहाल अक्सर ट्रिप्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट मक्का जाया जाता है, वहां पे उम्रा अदा करके फिर मदीने जाते हैं और मदीने से दोबारा वापस मक्का आया जाता है। उस सूरत में 2 उम्रे करने का मौका मिल जाता है और इस तरह 2 उम्रे करने में कोई हर्ज नहीं है, ममानियत नहीं है। अच्छी बात है कि 2 उम्रे करने का मौका मिल जाता है। तो उस सूरत में अगर शख्स जिस तरह पहला उम्रा वो खुद अपनी नियत से कर लेता है और दूसरा उम्रा वो अगर किसी और की तरफ से करना चाहता है, तो वो उसके नाम के साथ या उसकी तरफ से कर सकता है। उसका अजर उस शख्स को भी मिलेगा जिसके लिए आप कर रहे हैं और आपको खुद भी मिलेगा। चूँकि उम्रा कोई फ़र्ज़ चीज़ नहीं है, इसलिए इसमें कोई उम्रा बदल नहीं है। ये एक नफ़ली है, तो आप किसी की तरफ से भी कर सकते हैं, ज़िंदा या जो फ़ौत हो चुका है उसकी तरफ से। लेकिन तीसरा कोई नाम नहीं लेंगे, यानी पहले आपने नियत की किसी और के नाम की मदीना में और मक्का पहुँच के आप कहे नहीं मैं उसकी तरफ से नहीं फलाँ की तरफ से कर लेती। तो जिसकी तरफ से नियत की हुई है उसकी तरफ से ही उम्रा या हज किया जाएगा। किसी दूसरे शख्स की तरफ से हज के अलावा उम्रा करना भी जायज़ है। उसका अज्र व सवाब हज और उम्रा करने वाले और जिसकी तरफ से किया गया है, दोनों को मिलेगा। अबू रज़ीन अक़ीली से रिवायत है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप बूढ़ा है, हज की ताकत नहीं रखता, ना उम्रे की और ना ही ऊँट पर सवार होने की, उसके लिए क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बाप की तरफ से हज और उम्रा कर। इसे निसाई ने रिवायत किया है। मैयत की तरफ से हज अदा करना। हज की नज़र मानने वाला शख्स अगर हज के बगैर फौत हो जाए, इसे नज़र मानी थी कि मैं हज करूँगा, अगर फलाँ चीज़ हो जाए या फलाँ तरह, या कुछ भी उसकी अपनी नीयत थी कि उसने हज करना है और उसके वरसा उसकी तरफ से हज अदा करें, तो मरने वाले की नज़र पूरी हो जाएगी, चाहे मरने वाले ने वसीयत की हो या ना की हो। साहिब इस्तात शख्स अगर हज के बगैर फौत हो जाए और उसके वरसा उसके माल में से हज अदा करे, तो फौत होने वाले शख्स का फर्ज हज अदा हो जाएगा, चाहे फौत होने वाला वसीयत करे या ना करे। मर्द औरत की तरफ से हज अदा कर सकता है। औरत मर्द की तरफ से, जैसे पहले हमने हदीस पढ़ी थी, और इसी तरह मर्द औरत की तरफ से। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि कबीला जुहैना की एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, मेरी माँ ने हज की नज़र मानी थी, लेकिन मरने से पहले हज नहीं कर सकी। क्या मैं उसकी तरफ से हज करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उसकी तरफ से हज करो। हाँ, देखो अगर तुम्हारी माँ पर कर्ज होता तो क्या तुम अदा ना करती? कोई लोन होता तो क्या तुम उसको अदा ना करती? बस अल्लाह का कर्ज अदा करो। अल्लाह इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उसका कर्ज अदा किया जाए। ये सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि एक औरत ने हज की नज़र मानी
فوت ہوئی تو اس کا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تو ادا کرتا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ کا قرض ادا کرو اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں حج اور عمرے سے متعلق کہ بچے کا حج اور اس کے علاوہ میت یا زندہ شخص کا حج۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ آیات کو دیکھیں گے اور اس کی تجوید اور ٹرانسلیشن کریں گے اور انشاءاللہ پھر پچھلی آیات کی تفسیر کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 168 اور 169۔ یا ایہا الناس، یا پہ مد ہو رہی ہے، ایہن نون پہ غنہ ہوگا، نا الف مدہ ہو رہی ہے، سیٹی کے آواز کے ساتھ سو ادا ہوگا، لمبا نہیں ہوگا، کلو واو مدہ، مما مم میں میم غنہ ہو رہا ہے، ما الف مدہ ہے، فل اور ہوئی اور رو موٹی ہوگی، حلالا طیبا، حروف حلقی میں سے ہے، لا اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کا رول جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن سمپل نون کے اوپر جزم ہونا اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش، اگر ان کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، با اور حروف یرملون یا را میم لام واو نون کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم اس نون کو چھپا کے پڑھیں گے۔ کن کے علاوہ کوئی حرف آئے گا؟ حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا یہ نہیں آنے چاہیے، با نہیں ہونا چاہیے، حروف یرملون نہیں ہونے چاہیے، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے اور ہم کہیں گے یہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حلالا، لن کی آواز ہوگی، لن نہیں کرنا ہے، لن میں نون واضح ہو رہا ہے، لن میں نون چھپ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی آواز کا فرق بھی رکھتا ہے۔ اگر ہم آگے ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے طیبا ولا، طیبا ولا، اور یہ ادغام ہے، تتبعوا، او واو مدہ، خطوات الشیطان، خطوات واو میں ہونٹ بول ہوں گے اور اسی کے ساتھ خطو دونوں موٹے حروف ہیں، تش شی یا لین ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے فتحہ زبر آئے تو لین ہوتی ہے اور اگر زیر آ رہی ہو تو مدہ ہو جاتی ہے، لمبا کرتے ہیں اگر مدہ ہو رہی ہو تو شی تو اچھا اکثر لوگ توا کو پڑھتے ہوئے ناک میں آواز لے جاتے ہیں، توا پڑھتے ہیں، توا نہیں ہوتا، توا ہوتا ہے، اس کا فرق رکھنا ہے۔ انہو نون غنہ، ہو تو تھوڑا سا لمبا کریں گے، لکم عدو مبین، عین حروف حلقی میں سے ہے، دو دو یہاں پر دو عدو جو وم ہے اس کو ہم لمبا کریں گے اور یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، تنوین آ رہی ہے دو پیش اور اس کے بعد میم آ رہا ہے، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں، اور ادغام میں پہلی والا جو حرف ہوتا ہے وہ دوسرے کے اندر مدغم ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے اور نون کی آواز ایک قسم کی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے یہ تھا عدو، لیکن جب ہم نے آگے ملایا تو یہ بن گیا عدو مبین، انما
ان نون غنہ ما الف مدہ یأمرکم یا الف کے اوپر جب بھی جزم آتی ہے تو وہاں پہ ہم جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں یأمرکم میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. تو یہ کون سا رول ہو رہا ہے؟ ابھی تازہ تازہ آپ نے کیے ہیں اس لیے آپ مجھے بتائیں گے میسج میں اظہار شفی ہے، ادغام شفی ہے یا اخفا شفی ہے؟ یأمرکم بالسوء میسج میں بتائیں. ادغام ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، اور کوئی بتائیں. ٹھیک ہے. یأمرکم میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو ادغام ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میم ساکن کے بعد یہاں پر با آ رہا ہے. یأمرکم بالسوء کم کم میں ہونٹ صحیح پورے بند ہوتے ہیں، ہم نے پورے بند نہیں کرنے، ہم نے تھوڑا ہلکا سا فرق رکھنا ہے. یأمرکم بالسوء مد ہو رہی ہے، آگے مد آ رہی ہے. انشاءاللہ اب ہم مد بھی سٹارٹ کریں گے. مد کی کون سی ٹائپ ہے یہ، اس کو ہم آئندہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے. والفحشاء والفح فح حروف حلقی فحشاء ای حمزہ کسرہ کے ساتھ ہے، صرف ای ہے، ای نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے. وَأَن تَقُولُوا نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے جو کہ نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ با ہے، نہ ہی حروف ارملون میں سے ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللہ والے لام سے پہلے جو علا کا لام ہے اس پر زبر آ رہی ہے، فتح آ رہی ہے. اور جب بھی اللہ کے نام سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، اس کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اگر فتح ہوگی یعنی زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو ہم اس کو موٹا کریں گے، اور اگر زیر ہوگی تو باریک. جیسے بسم اللہ میں بسمی میم کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم اللہ کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر کیسا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا. علی اللہ ما الف مدہ لا الف مدہ تعلمون واو مدہ اور تا حروف حلقی ہے، آواز کو ٹھہرانا ہے. تعلمون واو مدہ، اور چونکہ وقف ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر ایک مد بھی ہوگی جس کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کریں. اب اس کی تلاوت کو سنیں اور غور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل ترجمہ دیکھیں ٹرانسلیشن.
آیہ نمبر 168. یا ایوہ الناس، یا ایوہ، یا اکیلے کا مطلب بھی اے ہوتا ہے، اور جب الف لام کے ساتھ آگے آ رہا ہوتا ہے، اگلا لیٹر الف لام کے ساتھ ہوتا ہے تو ایوہا کے ساتھ آتا ہے. پورے کی ٹرانسلیشن ہوتی اے ہی ہے، مخاطب ہی ہوتی ہے. الناس، اصل میں یہ اناس تھا، لیکن آسانی سے پڑھنے کے لیے یہ ناس ہو گیا ہے، اس کا الف ہٹ گیا ہے. اور یا ایوہ الناس، اے لوگوں، نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے، لوگوں کے لیے آتا ہے. کلو، کھاؤ. حمزہ کاف لام، اکل اس کا روٹ ورڈ ہے، عقل. یہ ہم اردو میں بھی سنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا باہر شاپس وغیرہ کے لکھا ہوتا ہے ماکولات، مشروبات. تو ماکولات میں کیا ہے؟ میم، الف حمزہ وہ لکھی ہوتی ہے، اور کاف لام، عقل، عقل. تو وہ ماکولات میں جو عقل ہے وہ عربک سے ہی لیا ہوا ہے. عقل کھانے کو کہتے ہیں، عقل فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. اور کلو فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے. اور آرڈر کی وجہ سے پہلا جو شروع میں حمزہ ہے وہ ڈراپ ہوا ہے. کیوں ڈراپ ہوا ہے؟ حروف علت کی وجہ سے. حروف علت ہے، اکثر فعل امر میں آتے ہوئے ڈراپ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ قاف واو لام قول ہے، اور جب اس کا فعل امر بنتا ہے تو ہوتا ہے قل، قل هو اللہ احد. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو حروف علت ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کلو ہے، عقل ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے. فعل امر بنتے ہوئے اس کا شروع کا حمزہ جو کہ حرف علت ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ روٹ ورڈز جو ہوتے ہیں ہر لفظ کے 3 ہوتے ہیں، بہت کم کے 4 ہوتے ہیں. جو 3 ہوتے ہیں ان میں اگر الف واو یا آ رہا ہو تو وہ ایک دوسرے کی جگہ پر چینج ہو جاتے ہیں. کبھی الف واو کی جگہ آ جاتے ہیں، کبھی واو الف کی، کبھی یا کی جگہ پر ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں، سرے سے ختم ہی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہوا ہوا ہے. کاف لام آیا ہوا ہے، واو الف جمع کے لیے آیا ہوا ہے، اور فعل امر ہے یعنی آرڈر دیا جا رہا ہے. کلو، کھاؤ. چونکہ الناس ہے اسی لیے کلو ہے، ٹھیک ہے. واو الف آ رہا ہے، یہ سب کے لیے آرڈر ہے. من ما کا کمبینیشن ہے، مما. من کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ سے، ما جو، یعنی اس میں سے جو، فی میں ہے، الارض زمین. شروع میں الف لام اسم کو معرفہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، یعنی پراپر ناؤن بنانے کے لیے آ رہا ہے. حمزہ رو دواد اس کا روٹ ورڈ ہے، یہاں رائٹنگ مسٹیک ہے، عین رو دواد لکھا گیا ہے، اصل میں حمزہ رو دواد ہے، ٹھیک ہے. ارض، فی الارض زمین میں. حلالا، حلال، ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اسم نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے. کامن ناؤن کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں، ناؤن یعنی اسم کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں. یا وہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اسم معرفہ اسم نکرہ جب شروع ہوتی ہے اردو تو اس میں گرامر میں یہی چیزیں کروائی جاتی ہیں، ہمیں سے ہر کسی کو یاد نہیں ہے. تو عربک میں بھی ایسے ہی 2 ہی قسمیں ہیں، اس میں معرفہ اسم نکرہ، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. جو الف لام کے ساتھ ہوتا ہے وہ پراپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم معرفہ ہوتا ہے. اور جو تنوین کے ساتھ ہوتا ہے 2 ہی نشانیاں ہیں ہم نے پڑھی ہوئی ناؤن کی، یا اس کے شروع میں الف لام ہوگا، یا اس کے اینڈ پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش یعنی تنوین ہوگی. اگر شروع میں الف لام ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسم معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے. اور اگر آخر میں تنوین ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نکرہ ہے. اسکرین شو نہیں ہو رہی، سٹارٹ ہو رہی ہے. حلالن، ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے حلال. طیبن، طیب، حلال اور طیب ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. طیبہ اس کا روٹ ورڈ ہے. حلالن اور طیبن دونوں کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. طیبن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے چیٹ میں بتائیں، کیونکہ میں اس لیے آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کبھی کبھار ہم ایسے
سن رہے ہوتے ہیں کہ گویا ہم کہیں اور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم کچھ اور کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو حصہ اور جو جتنا وقت آپ نے جس کام کے لیے دیا ہے اس کو پورا 100% دیں. ہاں جی، ناؤن ہے طیبن، کیسے پتا چلے گا طیب، پاکیزہ، پاک، کیسے پتا چلے گا کہ طیبن ناؤن ہے، اسم ہے؟ تنوین کی وجہ سے. شاباش. ولا، اور نہ، تتبعو، تا شروع میں تم کے لیے، تبع، تبعین، اتباع کرنا، پیروی کرنا. واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، اور نہ تم پیروی کرو خطوات. چلیے بتائیں، خطوات واحد ہے یا جمع ہے؟ خطوات واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، پلورل ہے. کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے جمع ہے؟ کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ خطوات جمع ہے؟ خطوات الف تا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ہم خطوات کی بات کریں. خطوات میں الف تا اینڈ پر آ رہا ہے، اور یہ خطوتن کی جمع ہے. اور خطوہ خطوہ واو چلنے کے لیے قدم اٹھانے کو کہتے ہیں، یعنی جو ارادے کو عمل میں پہنچانے کے لیے جو پہنچانا ہوتا ہے وہ خطوہ ہوتا ہے. الشیطان شیطان کے. الشیطان کیا ہے؟ فعل ہے یا اسم ہے؟ اور اگر جو بھی ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے، معرفہ اسم ہے الف لام کی وجہ سے. گڈ، الحمدللہ. شیطان، شیطان کے آخر میں جو الف نون آ رہا ہے، یہ الف نون مبالغے کا ہے. کسی چیز کو جب بہت زیادہ بیان کرنا ہو، جیسے کہ ہم بولتے ہیں رحمان، رحمان، روح میم اس کا روٹ ورڈ ہے، آخر میں کیا لگ رہا ہے؟ الف نون. یہاں پر شیطان ہے، شا یا شین یا تو، یا ویسے اس کا شتوا نا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور شا یا تو بھی کہا جاتا ہے. الف نون ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں مبالغے کے لیے بہت ہی مردود، بہت ہی رد کیا ہوا اس قسم کا. انہو، ان بے شک، ہو وہ، لکم لا کے لیے، کم تمہارے، عدوٌ دشمن ہے. عدوٌ اگین اسم آ گیا ہے تنوین کی وجہ سے، یہ نکرہ ہے. مبین کھلم کھلا، مبین واضح. مبین کو ایسے دیکھ کر شاید آپ کنفیوز ہوں اس کی کیا ٹرانسلیشن ہے اور کیا ہوگا، لیکن تنوین سے فوراً آپ کلک کریں گے کہ فوراً کیا ذہن میں آئے گا کہ یہ اسم ہے، یہ بھی ناؤن ہے. تو جو ناؤن کو ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہے جو صفت، وہ بھی ناؤن کے انڈر ہی آتی ہے، ناؤن ہی کنسیڈر ہوتی ہے. انما، انما بے شک، اننا کے ساتھ ماں لگے تو آپ کے ذہن میں کسی کے ہے کیا ہوتا ہے پھر؟ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا پہلے، 2-3 دفعہ یہ بتا چکی ہوں. انما، ماں لگنے کا کیا مقصد ہے؟ حالانکہ اننا کی ٹرانسلیشن بھی بے شک ہوتی ہے، انما کی ٹرانسلیشن بھی بے شک ہے. فرق کیا ہو جاتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پہ غور و فکر کر کے رب تعالیٰ کے کلام میں اور محبت ڈیپ ہمارے اندر دل میں پیدا ہوتی ہے نا. ایمفیسائز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کسی نے کہا ہے اور ماں نہیں کے لیے آتا ہے؟ نہیں، ماں نہیں کے لیے تب آتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے، ان نہ ماں کے ساتھ نہیں. ان نہ ماں الگ سے پورا ایک ورڈ ہے. اچھا، ان نہ ماں، اب اس کو نوٹ کر لیں. ان نہ ماں ہوتا ہے کلمہ حسب ہے، ہا صاد رو. جس طرح حصار ہوتا ہے، کسی کو حصار میں لینا. حصار میں لینا کیا ہوتا ہے؟ گھیرے میں لینا. یعنی بات ہی یہی ہے
اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں، اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے، یعنی اصل میں ہوتا ہی یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا اس میں۔ ان کا بے شک ہے، انما اور زیادہ اس میں تاکید آ گئی، اور زیادہ اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا، اور زیادہ اس کو گھیر دیا گیا، یعنی اس کو اور لمیٹڈ کر دیا گیا کہ بے شک اس طرح کرنے سے تو صرف ہوتا ہی یہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انما بے شک یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، کون؟ شیطان، جس کی پہلے بات ہوئی ہے۔ اور کیا حکم دیتا ہے؟ یعنی وہ تو صرف حکم ہی یہ دیتا ہے، صرف کے معنی میں ہے، صرف، یعنی صرف وہ حکم ہی یہ دیتا ہے، بالسوء برائی کا۔ برائی کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں ڈال دے، چاہے وہ جسم سے یا دل سے تعلق رکھتی۔ اور آپ دیکھیں جتنی مرضی انجوائمنٹس کر لیں، بڑی مہندیاں منا لیں، بڑے بھنگڑے ڈال لیے، بڑی پارٹیز انجوائے کر لیں، آتے ساتھ یا سوئے صبح اٹھے یا اگلا دن یا اگلا وقت دل پریشان اداس عجیب سا ہو جاتا ہے۔ بڑی انجوائمنٹ کر کے آئے باہر پھر پھرا کے، اور خوب ادھر ادھر کے جتنے میوزک اور یہ اور وہ اور سارا کچھ کر کرا کے آئے، اس کے بعد دل کی یہ ڈفرینس ہم بہت آرام سے فیل کر سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر کے، کوئی اچھا کام کر کے جو دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اور جو غلط کام کر کے دل ڈوبتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، یہ فرق۔ تو شیطان کا صرف کام کیا ہے؟ وہ صرف کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا، گناہوں کو کرنے کا، اور صرف یہ نہیں ہے سو کے صغیرہ گناہ ہی ہوں گے، ان کی برائی ہی ہوگی، بلکہ اس سے جو غمگین رہنا ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک قسم کی برائی ہے، اسی لیے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ مجھے یہ جو حزن، یہ جو غم ہے نا، اس سے بھی نجات دے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ انسان جب غم میں زیادہ پڑتا ہے تو وہ اپنے مقصد سے دور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب دنیا کی زندگی کی، جب دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو انسان کے دل میں غم بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس کی تفصیل کو ہم پھر اس کی تفسیر میں دیکھیں گے۔ والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن اور یہ کہ تقولوا تم کہو، تم قول کہو، واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، علی اللہ اللہ پر، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ تو یہاں تک ہم نے آج کی ٹرانسلیشن کر لی۔ تعلمون میں تا شروع میں تم کے لیے ہے، فعل مضارع کی نشانی ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، درمیان میں عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کی تلاوت سن لیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنی پچھلی آیات کی تفسیر کو مکمل کریں گے۔ يا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ لاسٹ کلاسز میں ہم نے آیا نمبر 164 سے 167 تک کیا، جن میں خاص طور پہ دو ٹاپکس ڈسکس ہوئے، ایک کائنات پہ غور و فکر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت۔ انشاءاللہ آج ہم ان دونوں پہ تھوڑا سا اور بات کریں گے۔ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا غور و فکر سے متعلق، کہ ہم غور و فکر کیوں نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر ہم غور و فکر کرنے لگیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور دوسرا رب تعالیٰ کی محبت کیا ہے، کیا واقعی ہم رب تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں، کیا نشانیاں ہیں، اور کیا واقعی ہمارے اندر وہ ہیں۔ تھوڑا سا اپنا جائزہ انشاءاللہ ہم لیں گے۔ پہلے ان آیات کی تلاوت سنیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ سے آیات ریویو ہو جائے۔ إن في خلق السماوات والأرض
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ہم غور و فکر کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ الحمدللہ آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس نے آنسر کیا اور بہت اچھے انداز میں کیا. اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے جنہوں نے ایفرٹ کی. اور ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جب ہوم ورکس دیے جاتے ہیں تو آپ ہوم ورک کرتے ہیں تو سراسر اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، نہ آپ کے گروپ انچارج کا ہوتا ہے نہ میرا ہوتا ہے. آپ اپنے ہی بہتری کے لیے اس کام کو کرتے ہیں، کیونکہ غور و فکر کر کے ہی انسان آگے بڑھتا ہے. تو اگر آپ نے بیٹھ کے ہوم ورک کرتے ہوئے غور و فکر نہیں کیا تھا تو آپ پیچھے رہ گئے ہیں ان سے جنہوں نے غور و فکر کر کے آنسر کیا. پہلی بات تو یہی کہ غور و فکر انسان کو عمل کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن کیا ڈسٹریکشنز ہیں، کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں غور و فکر نہیں کرنے دیتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر لمحہ میری زندگی کا گزرتا ہوا میں سانس لے رہی ہوتی ہوں، اور میں پڑھ رہی تھی کہ ماہرین کے مطابق ہر گھنٹے میں انسان 1000 دفعہ 1000 ٹائمز سانس لے رہا ہوتا ہے، اس کا اندر باہر جو وہ جا رہا ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے میں 24,000 ٹائمز 24 آورس میں وہ سانس لیتا ہے. صرف ایک یہی نعمت اگر مجھ سے چھن جائے، کسی کا سانس ہلکا سا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے نا تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اس وقت چاہے پسندیدہ کھانے، پسندیدہ میوزک، پسندیدہ کچھ لا کے رکھ دو، وہ جو تکلیف، وہ جو پین ہے نا، جب تک وہ ختم نہیں ہوتی نا کچھ دنیا کا اچھا نہیں لگتا. کتنے مسائل اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہیں. کیسی کیسی نیو قسم کی ڈیزیزز آ چکی ہیں، جرمز آ چکے ہیں، وائرسز آ چکے ہیں. کرونا گزر کے ہٹا ہے اور اس کے علاوہ نت نئے اتنے وائرسز ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے محفوظ کیا ہوا ہے. ہاسپٹل جائیں، نئی نئی بیماریوں کے نام آپ کو پتہ چلے، نئی نئی چیزیں پتہ چلیں گی. لوگوں کو ایک دم سے ہو جاتی ہیں، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھے درد ہوئی اور اتنی بڑی ساری بیماری نکل آئی. اللہ نے سب سے محفوظ کیا. کیا میں نے کبھی غور کیا یہ؟ یا بس میری زندگی شکووں شکایتوں میں گزرتی ہے؟ کدھر جوائنٹ فیملی میں پھنس گئی میں، کدھر یہ دیورانی جٹھانی والے مسئلے، کدھر یہ نند بھابھی والے مسئلے، کدھر یہ ساس اور بہو اکٹھے نہیں رہنا، الگ ہو جائیں، فلاں لڑائی، شیئر نہیں کر سکتے، معاف نہیں کر سکتے.
सारी ज़िंदगी बस उन्हीं चीज़ों में घूम रहे होते हैं, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में जिनकी कोई अहमियत नहीं है, जिनकी अहमियत अगर अभी मेरी साँस बंद होने लगे, तो 0 से भी 0% हो जाएगी। तो दुनिया में इतने हम मशगूल हैं कि ये सोच ही नहीं पाते हैं कि वो रब ताला मुझ पे कितने एहसान कर रहा है। कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी नहीं देख रहा, किसी को मेरी तकलीफ का नहीं पता, लेकिन उस रब ताला को पता है। तो सोचिए कितना अक्लमंद है वो जिसने उस रब ताला से दोस्ती लगाई हुई। उसके साथ तहज्जुद में उठ के सारे अपने गम और सारी बातें कर लेता है। या वो जो कि सारा दिन यही लोगों के साथ रोता-पीटता, झुँझलाता, परेशान होता रहता है, कभी दोस्त को फ़ोन किया, कभी माँ को पीछे फ़ोन किया, कभी बहन को फ़ोन किया, कभी किसी को सुनाई, कभी किसी को खुद फ्रस्ट्रेट हुए, फिर बच्चों को किया, फिर शौहर को किया, फिर अपने घर में, या अगर शादी नहीं हुई तो पहले अपनी उलझनें, अपनी नई नित नई बातें, बस उसी में मशगूल हो गए। फिर होता क्या है? क्या सोचें होती हैं? अब जवाब कैसे देना है? बदला कैसे लेना है? उसने ऐसे किया ना, अब देखना उसको नीचा कैसे दिखाना है? अपने नंबर कैसे बनाने हैं? अच्छा, हम कोई नेकियां भी करते हैं ना अगर, तो वो भी किस लिए कर रहे होते हैं? नंबर बनाने के लिए। फलां देवरानी के ना बने, मेरे बन जाए। फलां जेठानी के ना बने, फलां को ज़रा मैं बताऊँ कि मैं कैसी हूँ। दूसरों के सामने मेहमान भी आने हैं तो उनके सामने इस तरह का बन के दिखाना है जैसे ओरिजिनली आप नहीं है। बाहर भी निकलना है तो पार्टीज़ में भी जाना है, इस तरह का बन के जाना है। तो हर वक़्त क्या फ़िक्र? जवाब कैसे देने हैं? फिर और क्या फ़िक्रें होती हैं? क्यों और नहीं कर सकते? प्लानिंग्स में लगे रहते हैं। आखिरत की नहीं, दुनिया की। क्या? अगली पार्टी आ रही है, उसमें कौन से कपड़े पहनने हैं? कैसी ज्वेलरी मैच करनी है? कैसे बाल डाई करने हैं? कौन से पार्लर से टाइम लेना है? शादी आ रही है, तो शादी की तैयारियाँ कितना अरसा पहले से शुरू होती हैं। और सबसे पहले जो कॉम्प्रोमाइज़ की लिस्ट में हमारी चीज़ें जाती हैं, वो हमारी कुरान क्लासेस, हमारी नमाज़ें, हमारा जो कुरान की रूटीन थी, जो जितने अच्छे काम होते हैं, वो सारे पेंडिंग पे चले जाते हैं। करेंगे, करेंगे। पहले ये शादी गुज़ार लें, पहले ये ट्रिप गुज़ार लें, और उन्हीं चीज़ों में इतने मसरूफ़ रहते हैं, उन तैयारियों में और उन चीज़ों में। पता है क्या होता है? इंसान का माइंड काम करना छोड़ देता है जब वो असल से हटता है। फिर वो ज़ाहिरी तौर पे तो मुश्किल से कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कुछ अच्छा कर रहा होता है, लेकिन उसका जो माइंड और नेकियों में बढ़ने की तरफ है, गौर-व-फ़िक्र करके रब ताला की ज़ात को पहचानने की तरफ है, वो ख़त्म हो जाता है। फिर इसी तरह से एक बहुत बड़ा आज के दौर का फ़ितना हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट। मुझे बहुत अच्छी लगी जावेद इकबाल साहब को मैं सुन रही थी तो वो कहने लगे कि याद रखें ये फ़ोन या ये जो मीडिया है, ये जो भी है, इसकी सिर्फ़ 2 पर्पसेज़ हैं। अगर आपने इनको यूज़ किया तो आप बचे रहेंगे, अगर इनसे आगे निकल गए तो फँस गए। और वो क्या है? कम्युनिकेशन, यानी आप कम्युनिकेट कर सकें, दूसरों से राब्ता कर सकें, फ़ोन पे बात करनी है, हाल-चाल पूछने हैं, दूसरों से कुछ और मालूमात हैं, कुछ और बात करनी है, किसी भी तरह से आपस में ताल्लुकात कायम करने के लिए, ठीक है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छा फलाँ वर्ड क्या है, उसका क्या मीनिंग है, इस बारे में क्या है, फलाँ पौधा कैसे लगता है, फलाँ जानवर के बारे में क्या उसकी डिटेल्स हैं, फलाँ चीज़, फलाँ, 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 या कुछ भी अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, गुड, पर्पज़ है। लेकिन जैसे ही आप कदम रखेंगे एंटरटेनमेंट पे, वहीं फँस गए। वहीं पर एहसास खत्म हो जाता है वक़्त के गुज़रने का, अपने फ़राइज़ को अदा करने का, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी को पूरा करने का, अपने घर की ज़िम्मेदारी को पूरा करने का, और अफ़सोस के साथ कि मैं और आप अगर कुरान खोल के बैठ जाएँ 1 घंटे के लिए 1 हफ़्ते में, तो हर कोई तैयार होता है सुनाने को कि अपने बच्चों का तुम पर हक है, शौहर का हक है, देखो वो इस टाइम थका हुआ आता है, देखो इस टाइम उसमें जाना होता है जॉब के लिए, देखो बच्चों को देखना होता है, तुम क्या अपनी क्लासें और अपने पढ़ने-पढ़ाने में लगी रहती हो। लेकिन शैतान ने इतना उसको वो कर दिया है कि चाहे बैठ के हम 3-3 घंटे मूवीज़ देख रहे हों, बच्चे जाएँ जो मर्ज़ी रोएँ, जैसे मर्ज़ी करें, ड्रामा हमने अपना देखना है, हमने अपने यूट्यूब पे अपनी वीडियोज़ देखनी है, टिकटॉक्स देखने हैं, जो-जो कुछ हमने वो करना है ना,
اس میں کہیں پر ہم یہ ریئلائز نہیں کر پاتے، نہ ہم نہ جو ہمیں نصیحتیں کرنے والے ہیں جب ہم کچھ اچھا کرنے لگے تو غور و فکر پہ کیسے جائیں گے جب اتنی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ پھر بناؤ سنگھار کے اعتبار سے ہم کدھر پھنس گئے ہیں، صرف اپنی ذات کا نہیں، چیزوں کا نئی نئی قسم کی ڈفرینٹ سٹائل ہونا چاہیے، یونیک سٹائل ہو جی، جو باقی گھروں میں نہیں ہے ویسا میرے گھر صوفے ہونے چاہیے، ویسی میری چیزیں ہونی چاہیے، ویسا میرا گھر ہونا چاہیے، اور ویسے میرے کپڑے ہونے چاہیے، ویسے میرے بالوں کے سٹائل ہونے چاہیے، ہر چیز ڈفرینٹ ہونی چاہیے۔ اور ڈفرینٹ کے چکر میں ہم کہاں 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 اتنا پھنس جاتے ہیں کہ وہ جو اصل جس مقصد کے لیے میں آئی تھی وہ کہیں اور گم ہو گیا۔ پھر نت نئے کھانے، ہر وقت ہر روز کچھ نیا بنے، کچھ نیا کھائیں، کچھ نیا، اور نفس تو ایسا ہے کہ پوری وادی سونے کی بھی مل جائے نا تو کیا حدیث میں آتا ہے، وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا۔ تو جو بھی کھانے کو مل جائے، جو بھی پہننے کو مل جائے، جتنا اچھا بھی رہنے کو مل جائے، انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ کہتے ہیں اور اس سے بیسٹ، اور اس سے بیسٹ، اور لیکن افسوس کے ساتھ ہم اس جسم کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس گھر کو سجانے میں، اور ان چیزوں پر جو کہ مادی ہیں، جو کہ ختم ہو جانی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور جو میری روح ہے اور جو وہ اعمال ہیں جنہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، ان پر غور نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر شاپنگز ہیں، اور ایسی شاپنگز ہوتی ہیں، اتنی شاپنگز ہوتی ہیں کہ اس میں نمازیں، ہماری روٹین، ہم کہتے ہیں نہیں اتنی سی دیر کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں پورے دن کی روٹین خراب ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اگلے دن کی فجر تک جاتی ہے، رات کی عشاء کے ہارے بری حالت میں ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر ہمارے اصل کرنے کے کام بھی چھوٹتے جاتے ہیں۔ میں ان پوائنٹس کو اس سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ یہ دیکھیں، ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں اچھا چونکہ ہم دنیا میں مصروف ہیں، کیا مصروف ہیں؟ ہمیں بہت ڈیپ جا کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں کیا کچھ ایکسٹرا ہے۔ پہلے گھر میں سامان بھرتے ہیں، پھر اس کو صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں، پھر اس کو سیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، خوب ساری چیزیں خریدتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں سمیٹی سنبھالی نہیں جاتی، پھر انہی کو بار 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 سنبھالتے اور کرتے رہتے ہیں سیٹ، اور اسی میں وقت لگا دیتے ہیں، پھر پسند نہیں آتی، پھر نکال دیتے ہیں، پھر کچھ اور کرتے ہیں، انہی اسی میں اتنا پھنس گئے ہیں کہ جو اصل کرنے کا مقصد تھا وہ غائب ہو گیا۔ اور اگر غور و فکر آئے گا تو سمجھے ٹرائی اینگل ہے، اللہ کی محبت آئے گی، اور جب اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر انسان کا رگ رگ بتاتا ہے، پھر محبت جو کہتے ہیں نا چھپائی نہیں چھپتی، صرف تمنائیں آرزویں نہیں ہوتی ہیں، حقیقت میں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کو محبت ہوتی ہے نا تو بتانا نہیں پڑتا، اس کو دیکھ کے وہ پتہ چل جاتا ہے، جس طرح صرف امیدیں لگا کے، آرزویں کر کے، میرا بڑا دل کرتا ہے میں بھی قرآن اس طرح پڑھوں، میں بھی سیکھوں بیٹھ کے، میں بھی سمجھوں، اکثر ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میرا یہ بڑا دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے ہو جاؤں، یہ کروں، تو صرف دل اور آرزویں رکھنے پر جنت نہیں مل جائے گی۔ امام حسن فرماتے ہیں صرف چکنی چپڑی باتیں کرنے سے اور تمناؤں اور آرزوؤں کے پلندے باندھنے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ دل میں جاگزیں اس کیفیت کا نام ایمان ہے جو پختگی کے ساتھ پکی ہو کے دل پر چسپاں ہو جاتی ہے، چپک جاتی ہے، اور اعضاء اور جوارے یعنی جو ہمارے جسم کے سارے پارٹس ہیں اس کی جیتی جاگتی تصویر بن جائے، نظر آئے، پتہ چلے اللہ والی ہوں۔ مجھے دیکھ کر کوئی مجھ سے ملتا ہے، اس کو کیا یاد آ جاتا ہے؟ کسی ڈرامے کو ڈسکس کرنا، کسی ایکٹر کو ڈسکس کرنا، نیو فیشن کو ڈسکس کرنا، نئے کھانے کو ڈسکس کرنا، نئے سٹائل کپڑوں کے ڈسکس کرنا، فلاں کی چگلیاں غیبت کرنا، یا نیکی کے کام کرنا، یا اللہ کی باتیں کرنا، یا نماز میں بہتری لانے کی کوشش کرنا، یا قرآن ایک دوسرے کو سنانے کی۔ اب دیکھیں یہ آپ کی اور میری گفتگو، میرے اعمال، میری چیزوں سے پتہ چلے گا میں کتنی اللہ والی ہوں، کیا واقعی مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ آپ دیکھیں دنیا میں ہوتے ہوئے کوئی ہمیں کہے نا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو ہم کہتے ہیں رہنے دو، پتہ ہے مجھے کتنی محبت ہے۔ کون کہہ رہا ہوتا ہے؟ اکثر پیرنٹس اپنی اولاد کو، اور ہسبینڈ وائف کے درمیان یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں جائز ریلیشنز کو بات کر رہی ہوں،
नाजायज़ में तो हम पता नहीं क्या-क्या कुछ और कह देते हैं। तो वालिदैन क्या कहते हैं बच्चों को? बच्चे अगर कोई कहे ना अम्मा आई लव यू, तो आगे से माँ का फ़ौरन रिस्पॉन्स क्या होता है? पता है मुझे कितना प्यार करते हो, जब जो मैं कहती हूँ वो मानते तो हो नहीं। ये हमारा खुद जुमला है। हम खुद ये जानते हैं कि ये सच्ची मोहब्बत नहीं है। आप कब बच्चे की मोहब्बत को कबूल करते हैं कि वाक़ई इसको मुझसे मोहब्बत है, कि जो आप चाह रहे होते हैं, जो आप कह रहे हैं, जब आप बुला रहे हैं वो फ़ौरन आपकी सुने, आपकी माने, तो उसको आपसे मोहब्बत है। मेरी रब ताला से कैसी मोहब्बत है? दावा तो है मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन क्या रब के बुलाने पे मेरी नमाज़ें कितने वक़्त पर हैं? क्या उसके लिए कोशिश है? याद रखें हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। हमें कोशिश ही करनी है। क्या कोशिश होती है या हम राज़ी हो गए हैं कि बस ठीक है पढ़ लूँगी नमाज़, जब भी टाइम मिला। ठीक है बस करना चाहिए, करती तो हूँ। अब अल्लाह को भी तो पता है ना मेरे ये भी मसले हैं, क्या करूँ? अब बच्चों के साथ रात को वो बिस्तर खराब कर देते हैं या मेरे कपड़े खराब कर देते हैं या सोने नहीं देते तो उठ के फजर नहीं पढ़ी जाती, क्या करूँ? और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी यही बात होती है। कोई दूसरे को कहे तो आगे से दूसरा क्या कहता है, पता है फलाँ तो तुम मेरी मानती नहीं हो। फलाँ तो आप ये करते नहीं हैं जो मेरा दिल करता है। खाक मोहब्बत है। ये हमारे आम जुमले हैं। इंसानों के साथ हम इन रवैयों में जी रहे हैं। हम ये चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बातें जिस शख्स में होंगी उसने ईमान की मिठास पा ली। उसको ईमान का मज़ा आ गया। वो जो एक एन्जॉयमेंट है ना कि दिल की मज़े वाली कैफ़ियत है वो कब मिलती है? उससे अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज़्यादा महबूब हो। सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी नंबर 1 तरजीह नंबर 1 सहाबा किराम की तरजीह नंबर 1 थी आखिरत, इसीलिए वो कामयाब थे। और इसकी बहुत अच्छी मिसाल से आप इसको समझें। आपके हाथ पे कुछ कट लग गया, आप उसकी पेन को फ़ील करते हैं और आप उसको उठते-बैठते कह रहे हैं, हाय मेरे कट लग गया, मेरे यहाँ से ये हो गया। खुदा ना ख़वास्ता उसी दौरान में उसी शख्स का कोई बाजू या टाँग फ्रैक्चर हो जाए, उसको किस चीज़ की दर्द ज़्यादा फ़ील होगी? हालाँकि वो जो कट लगा हुआ है ना, वो भी मौजूद है अभी। फ्रैक्चर की, उसके लिए वो ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी और इसी दौरान में अगर उसे कुछ फ्रैक्चर हुआ है, पट्टियाँ करके बैठा है, उसका कोई बहुत करीबी की डेथ हो जाती है, कौन-सी पेन ज़्यादा होगी? उस वो जो फौत हुआ है उसकी ज़्यादा फ़ील होगी या जो अभी फ्रैक्चर हुआ है? जो डेथ हुई है उसकी ज़्यादा फ़ीलिंग होगी। तो चीज़ें सारी मौजूद होती हैं, एक चीज़ हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई। प्रायोरिटी में मेरी क्या चीज़ है? जो ज़्यादा पहले नंबर पे है, वो ज़्यादा फ़ील होगी, हालाँकि बाकी भी वहीं पर मौजूद हैं। तो आखिरत, दुनिया, दुनिया का सब कुछ है, आखिरत है। मेरे लिए प्रायोरिटी में क्या चीज़ है? आखिरत पहले नंबर है, ऊपर है या नीचे है? और दुनिया ऊपर है या नीचे है? इसको मुझे चेक करना है। दूसरी चीज़ क्या है? हदीस पढ़ रहे थे हम, 3 बातें जिस शख्स में हो उसने ईमान की मिठास पा ली। उसे अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज़्यादा महबूब है। जब वो किसी बंदे से मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करे, अपने दुनियावी मफ़ाद के लिए नहीं। कोई नेकी इसलिए ना करे कि उससे फलाँ फ़ायदा मिलेगा। जब उसे अल्लाह कुफ़र से निजात दे दे, उसे गलत कामों से निजात दे दे, बुरी आदतों से निजात दे, तो फिर वो उसमें वापस जाने को उतना बुरा समझे जितना आग में गिराए जाने को है। सही बुखारी की रिवायत। तो मिठास आएगी और बहुत अहम आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है, जो कि हमें बहुत क्लियर समझाती है कि किस चीज़ की मोहब्बत ज़्यादा होना ज़रूरी है। चूँकि ये टॉपिक बहुत अहम है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि आप करें, तो यहाँ पर मैं इस बात को मुकम्मल करूँगी कि गौर-व-फ़िक्र करना है और गौर-व-फ़िक्र में इस वक़्त आपका होमवर्क ये है, अल्लाह ताला से मोहब्बत कैसे हासिल होगी और क्या वाक़ई मुझे अल्लाह ताला से मोहब्बत है?
اور کون سے کام ہیں جو کہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے؟ اپنی ڈیلی لائف میں ڈیلی کی چیزیں دیکھیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے کیا میں فوراً اٹھتی ہوں یا میں اپنی باقی چیزوں میں بزی ہوتی ہوں؟ اور اس کے علاوہ کیا واقعی مجھے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے؟ اگر محبت ہوگی تو کیا کیا کام کرنا آسان ہو جائیں گے. جس طرح ہم نے کہا تھا اگر غور و فکر کریں گے تو کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ تفسیر کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہم کمپلیٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہم نے سیکھا جو پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق دے اور اپنی سچی پکی محبت نصیب کرے جو کہ ہمارے عمل کو بدل دے. صرف باتوں کی حد تک نہ ہو، صرف ایسا نہ ہو کہ بس خوب ساری باتیں کی، خوب کہا، مجھے بہت محبت ہے اللہ تعالیٰ سے اور مجھے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اوپر نمبر پہ ہے، میری ترجیح نمبر 1 ہے، لیکن جب ٹیسٹ کی باری آئی تو وہیں پر ہم فیل ہو جائیں. اللہ نہ کرے. اللہ ہمیں خالصتاً اپنی محبت نصیب کرے اور اپنے دیدار کی وہ جو خواہش ہے اس کو اسٹرانگ کرے. جو اللہ تعالیٰ کے دیدار قیامت کے دن جنتیوں کو ملنا ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. اس کی خواہش کرنا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سیکھا، جو پڑھا اور جو عمل کی نیت کی اس پر عمل کی توفیق دے. جو سمجھ آئی، جو سیکھا، جو پوائنٹ کلک کیا اس کو ضرور گروپ میں ابھی شیئر کریں. عملی پوائنٹس کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.